السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کریں گے، جس واقعے کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں تحریر فرمایا ہے۔ ایک دن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل کی طرف دوڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوا اور ان کو لے کر اس جگہ آ گیا جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتا تھا۔ چونٹیوں کی اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا۔ سب نے وہاں پر اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے، مگر ایک چونٹی وہیں رہا اور ڈھونڈنے لگا جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا۔ جبکہ اس چونٹی کو دوبارہ وہیں پر مل گیا، وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلا گیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چونٹیوں کو لے کر آیا۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اس جگہ رکھ لیا۔ وہیں چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو لے کر آیا۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اس چونٹی پر حملہ آور ہوئے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا، سارے پھر اس مردے چونٹی کے پاس جمع ہو گئے۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرے۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ کیا یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکے دیتے ہیں؟ کیا قوم میں ان چونٹیوں کے برابر غیرت بھی نہیں کہ وہ جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دے اور ان کو سزا دے اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمراں بنائے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نافذ کرے؟